بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا۔ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو، اللہ کا۔ کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے۔ دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی، میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو، وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی، کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر جاؤں گا، چلے گا 2 دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام۔ جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے۔ شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ کیوں، ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے ہمارے سامنے۔ دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا، اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو، پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی، ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے، کیا کریں، کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے، اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو نے نور سے بنایا، لائٹ سے بنایا، اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے، بدبودار گاڑے سے، گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی، اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا، اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا۔ کیوں؟ فرشتے کہتے تھے، مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے، اس کی مرضی بھائی، جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے، چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ایک استاذ ہے، میں نے ان سے، شیطان پہ مجھے مذاق یاد آیا، وہ میں ہمارے ایک استاذ آج کل طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا، تو بخاری میں ایک باب آیا صفت ابلیس، ابلیس کے اوصاف، تو شیطان نے کیا کہا بھائی؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، میں پرانا ہوں، یہ بھی نیا میرے سامنے آیا، یہ مجھے سجدہ کرے نا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے، اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ۔ لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش، یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں، نہیں کی ہے، اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ کیوں؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے؟ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو۔ بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر بھی مان لو، کیونکہ سربراہ کون ہے؟ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے، وہ خانسامہ ہے، وہ مکھنچو ہے، اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو۔ سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس، ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس، ہاں خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو، کوئی ظلم نہ کر رہا ہو۔ نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں، تاکہ سربراہ تو، اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے، آج سے دفع ہو جائے یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے، میں سوری کر لوں۔ شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے، یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے، الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے۔ اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا۔ شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا، جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے، اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا، لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا، میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا، میں اب تک اکڑا ہوا ہے،
اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے.